میں نانا کا دین بچاؤں، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی کا جملہ تاریخ میں سورج کی طرح چمک رہا ہے، روز روشن کی طرح چمک رہا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا تھا یزید سے کہ مجھ جیسا اور تجھ جیسے کی بیعت، حسین نے کہا کہ مجھ جیسا اور تجھ جیسے کی بیعت، یعنی حسین نے روز اول سے روز ازل تک، روز اول سے روز قیامت تک یہ بتا دیا کہ دنیا میں کبھی بھی حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ بیعت نہیں کرے گا۔ اس لیے نہیں کرے گا کہ حسین نے مر کے جینا سکھا دیا۔ کربلا میں حسین نے مر کے جینا سکھایا ہے، کربلا میں حسین نے خون بہا کے جینا سکھایا ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ کربلا کو غور سے دیکھیں تو کربلا میں نظر آتا ہے دنیا جینے کے لیے کوششیں کرتی ہے، وہاں لوگ مرنے کے لیے تڑپ رہے تھے، لوگ مرنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ روز عاشور ہر آدمی، ہر حسین کے قافلے کا آدمی، ہر حسین کے قافلے کا جانشین بار بار آ کے کہتا تھا مولا پہلے مجھے جانے دیں، مولا مجھے پہلے جانے دیں۔ ہر ایک کہتا تھا، انصار بھی کہتے تھے، اقربا بھی کہتے تھے، دوست بھائی بھی کہتے تھے، یعنی حسین کے 72 جانشین میں ہر ایک میں مرنے کا جذبہ تھا، زندہ رہنے کا نہیں۔ زندہ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ کیوں نہیں رہنا چاہتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم مر کے آج انسانیت کو زندہ کر جائیں گے۔ یہ مجلس ہے، یہ ماتم، یہ فقط رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ مجلس اور ماتم حسین کو، حسین کے ہر قول کو دنیا کے سامنے زندہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ اس فرش عزا پر سب کا آنا اس بات کی علامت بھی ہے، دلیل بھی ہے اور اعلان بھی ہے کہ حسین سب کا ہے۔ حسین فقط ایک زمانے کا نہیں ہے، حسین فقط ایک قوم کا نہیں ہے، حسین فقط ایک قبیلے کا نہیں ہے، حسین فقط ایک شہر کا نہیں ہے، حسین فقط ایک ملک کا نہیں ہے، حسین فقط ایک ٹیم کا نہیں ہے، حسین فقط ایک فرقے کا نہیں ہے، حسین فقط ایک نظام کا نہیں ہے، حسین ہر زمانے کا ہے، نظام کا ہے، قبیلے کا ہے، شہر کا ہے، ملک کا ہے، ہر دل کا حسین ہے۔ یہ مجالس، یہ ماتم، یہ فقط اعلان ہے ملت اسلامیہ کے لیے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں ہماری مجلس میں آؤ، ہم دنیا کو بتاتے ہیں، ہم کبھی فرقہ بازی نہیں کرتے، ہم کبھی فرقہ پرستی نہیں کرتے، ہم حسین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ مجلس حسین میں آؤ، یہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر حسین مجلس حسین کی ہے، یہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مجلس حسین کی ہے آدم کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہے یہاں نوح کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہے یہاں ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہے یہاں اسماعیل کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہے یہاں موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہے یہاں ہارون کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہے یہاں یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہے یہاں ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہے یہاں یعقوب کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہے یہاں یوسف کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہے یہاں پہ عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہے یہاں رسالت کا ذکر ہوتا ہے، نبوت کا ذکر ہوتا ہے، امامت کا ذکر ہوتا ہے، ولایت کا ذکر ہوتا ہے، شہادت کا ذکر ہوتا ہے، توحید کا ذکر ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہے ذکر اللہ کا ہوتا ہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ خدا اللہ ہم اس مذہب، اس ممبر کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں، کسی کو ذہنی اذیت پہنچائیں، بلکہ ہم ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں آپ ہماری مجالس میں آئیے، ہمارے ساتھ بیٹھیے اور حسین کا پرسہ محمد رسول اللہ کو دیجیے۔ حسین کسی ایسی شخصیت کا نام نہیں جو نامعلوم گھرانہ تھا، حسین اس کا نواسا ہے جس کا دنیا کلمہ پڑھتا ہے، حسین اس کا نواسا ہے، محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ مجھے بتائیے کوئی بھی فرقے کا ہو، ہم فرقے کی بات نہیں کرتے، لیکن کیا کریں مجبور یہ ہے کہ اس میں بانٹ دیا گیا ہے۔ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے؟ بھئی ہم تو محمد رسول اللہ سے آگے جا ہی نہیں رہے، ہم تو وہاں تک کہہ رہے ہیں ہر ایک کا دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اور اس کے بغیر ہر ایک کا یہ ایمان ہے
کہ اگر جو محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے وہ کافر ہے. اور یہی ہمارا بھی ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ کے بغیر کافر ہے. لیکن پھر محمد رسول اللہ تک کیوں روک رہے ہو؟ ان کے نواسے کو بھی تو دیکھو. ان کے نواسے کو بھی تو دیکھو نا. عزیزانو، محمد مصطفیٰ کہ اگر نعتیں پڑھتے ہو تو اس کی بیٹی کو تو دیکھو، اس کے نواسے کو تو دیکھو. مجھے بتائیے اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہو، دوست ہو، آپ اس کے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں. فطرت انسانی ہے کہ آپ اس کے بچوں سے بھی محبت. کیوں؟ آپ کا تعلق تو اپنے دوست سے ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، اس کے بچے میرے بچے ہیں. اور رسول اللہ کا نواسا کربلا میں تنہا کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے. حل من ناصر ینصرنا. حسین کربلا میں کہہ رہا ہے کوئی ہے جو میری نصرت کرے. عزیزانو، یہ کیا ہو گیا زمانے کو؟ 10 ہجری میں رسول دنیا سے گئے اور 50 سال میں رسول کا نواسا کربلا میں مار دیا گیا. سوچو مسلمانوں، یہ کیسے ہو گیا؟ ارے عیسیٰ کو ماننے والے تو اسے اللہ کا بیٹا بناتے رہے، اور محمد مصطفیٰ کے ماننے والے 50 سال میں حسین کو، محمد مصطفیٰ کے نواسے کو قتل کر دے. سراروں، یہ آسان بات نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. ہم ملت اسلامیہ کو، ملت مسلمہ کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ سوچئے آخر کون سے ایسے حالات تھے کہ کربلا میں حسین اکیلا نہیں تھا. اکیلا نہیں تھا، بہنیں بھی ساتھ تھی، بیٹیاں بھی ساتھ تھی. بس عزیزانو، آج 8 محرم ہو گئی، فقط 2 راتوں کا مہمان ہے محمد مصطفیٰ کا نواسا. 2 راتوں کا مہمان ہے. صبح عاشور آئے گی، عزیزانو سب مارے جائیں گے، خیموں میں آگ لگ جائے گی. عزیزانو زینب کی چادر چھن جائے گی. عزیزانو سجاد کا بستر جلا دیا جائے گا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں گی. عزیزانو آج 8 محرم، جگہ جگہ ماتم ہو رہا ہے. کس کا ماتم ہو رہا ہے؟ حسین کے اس جرنیل کا ماتم ہو رہا ہے جس کے سہارے علی کی بیٹیاں مدینے سے چلی. آج ابو الفضل عباس کا ماتم ہو رہا ہے. وہ ابو الفضل عباس جس کے سہارے علی کی بیٹیاں مدینے سے چلی تھی. عزیزانو، میرا مولا حسین 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا ہے نا، جب علی قتل کرنا چاہتا تھا اور حسین ابن علی نہیں چاہتے تھے کہ مدینے میں خون بہے. نانا کے مدینے میں خون بہے، ورنہ تاریخ یہ کہے گی حسین کا خون مدینے میں بہ گیا. حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. عزیزانو، جب 28 رجب کو حسین چلنے لگے تو مدینے کی عورتوں نے آ کے علی کی بیٹی سے کہا، شہزادی اگر مولا حسین جا رہے ہیں تو جانے دیجئے، آپ تو خواتین ہیں، آپ مت جائیے، حالات خراب ہے، زمانہ پرآشوب ہے. سنو گے عزیزانو، تو زینب نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرے ساتھ عباس جا رہا ہے. عزیزانو، عباس جا رہا ہے، میری چادر کا محافظ عباس، سب کی ڈھارس عباس، سب کی امید عباس، سب کا یقین عباس، سب کا عباس پر ایسا یقین تھا کہ جب تک عباس زندہ ہے کوئی ہمارے خیموں تک نہیں آ سکے گا، کوئی ہماری چادریں نہیں چھین سکے گا. عزیزانو، عباس وہ غریب ہے. میں ایک جملہ کہوں، اگر سمجھ گئے تو مصائب کی حد ہو جائے گی. رونے کے لیے فقط اتنا ایک ہی جملہ کافی ہے. عباس اس مظلوم کا نام ہے جو اپنی ساری زندگی میں جنگ نہیں کر سکا.
کبھی اسے تلوار نہیں اٹھانے دی۔ جب بابا کے ضربت لگی، حسن نے تلوار اٹھانے نہیں دی۔ اماں کا در جلا، تلوار نہیں اٹھانے دی۔ عزادارو، حسن کے جنازے پہ تیر لگے، تلوار نہیں اٹھانے دی۔ کربلا میں بھی حسین نے عباس کو تلوار نہیں اٹھانے دی۔ عزادارو سنو گے عباس کتنے بڑے شجاع تھے، کتنے بڑے شجاع تھے، کتنے بہادر تھے۔ اس قدر شجاع تھے کہ جب کربلا میں عمر سعد آیا ہے اور اس کے ساتھ یزیدی فوجیں آئی ہیں، تو وہ بار بار خط لکھ کے کہتا تھا اور فوجیں بھیج، اور فوجیں بھیج، اور فوجیں بھیج۔ ایک بار یزید نے کہا تھا تجھے کتنی فوج چاہیے ان 72 کے لیے؟ تو عمر صاحب نے خط لکھا تھا، عمر صاحب جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا کربلا میں، اس نے خط لکھا تھا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ عباس بھی ہے۔ دیکھیں کتنا خوف تھا عباس کا، کتنا خوف تھا عباس کا۔ اور عباس اس مظلوم کا نام ہے جو تلوار بھی اٹھا نہیں سکا۔ عزادارو صبح عاشور سے دوپہر ہو گئی، حر بھی چلے گئے، مسلم ابن اوسجا بھی چلے گئے، حبیب ابن مظاہر بھی چلے گئے۔ عزادارو عباس کے بھائی بھی چلے گئے، اون و محمد بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے۔ عباس بار بار کہتے تھے مولا مجھے جانے کی اجازت دے دے، مولا مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ عزادارو جب بھی کہتے تھے تو حسین ایک جملہ کہتے تھے، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ عباس کہتے تھے مولا وہ لشکر کدھر ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ عزادارو جب عباس نے دیکھا کہ اجازت نہیں ملے گی، عباس ایک بار خیمے میں آئے، خیمے میں حسین کی 4 برس کی بیٹی کے پاس آئے کہ سکینہ ہمیں اجازت دلا دو، ہم پانی لینے جائیں گے۔ عزادارو جناب سکینہ عباس کو لے کر بابا کے پاس آئی۔ اب جو حسین نے دور سے دیکھا سمجھ گئے کہ عباس تم نے بڑی دعا مانگی ہے شہید ہونے کی، ہم سکینہ کا کوئی حکم نہیں ٹالتے ہیں۔ عزادارو سکینہ نے آگے کہا بابا میرا 6 ماہ کا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، اس کی کوئی پانی کی سبیل نہیں ہو رہی ہے، چچا کو جانے دیں، پانی لے کر آئیں گے۔ عزادارو سنو گے مقابل میں لکھا، حسین کہتے ہیں سکینہ تیرا بھائی کتنا چھوٹا ہے؟ کہا بابا 6 مہینے کا ہے۔ کہا میرا بھائی عباس کتنا بڑا ہے؟ کہا 32 برس کا ہے۔ حسین کہتے ہیں سکینہ ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا بچے، ارے عباس بھی مارے گئے، علی اصغر بھی مارے گئے۔ عزادارو عباس کو جب اجازت ملی نا، حسین نے کہا اچھا عباس جاؤ بیٹا ہم نے تمہیں اجازت دی۔ اب عباس تیار ہوئے، عباس نے خورد رکھا، عباس نے تلوار اٹھائی، عباس نے نیزہ اٹھایا، عباس نے خنجر اٹھایا۔ عزادارو تیار ہو کے جب حسین کے سامنے آئے، عباس کو دیکھا حسین کہتے ہیں عباس ایسے جاؤ گے؟ عباس نے کہا جی مولا ایسے جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو 2 جملے سن لو، جلوس علم آ گئے ہیں، میں 2 جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں، غازی کی شہادت مجھے پڑھنی ہے، میری طرف متوجہ رہو۔ عزادارو حسین کہتے ہیں ایسے جاؤ گے؟ عباس کہتے ہیں مولا انہوں نے میرا علی اکبر مارا ہے، انہوں نے میرا قاسم مارا ہے، انہوں نے میرے اون و محمد مارے ہیں، مجھے بدلہ لینا ہے۔ حسین کہتے ہیں اچھا عباس ٹھیک ہے عباس، لے تلوار بھی لے جا، نیزہ بھی لے جا، خنجر بھی لے جا، لیکن عباس یاد رکھنا تو جتنے ان کے مارے گا یہ شام میں اتنے زینب کو پتھر مارے گے، یہ شام میں زینب کو اتنے پتھر مارے گے۔ عزادارو حسین نے کہا عباس یہ تلوار مجھے دے دے،
مجھے دے دے عباس، عباس یہ خنجر بھی مجھے دے دے، عباس یہ نیزہ بھی مجھے دے دے۔ اور ایک ٹوٹا ہوا نیزہ حسین نے اٹھایا، عباس کو دیا۔ عباس پانی لانا ہے نا بیٹا، پانی لانا ہے، جا بیٹا اسی ٹوٹے ہوئے نیزے سے پانی لے آؤ۔ ازادارو عباس چلے، عباس چلے، مشک سکینہ اپنے شانوں پہ ڈالی، ایک ہاتھ میں علم پکڑا۔ یہ علم جو نظر آ رہے ہیں یہ عباس کی نشانیاں ہے۔ آج یہ علم اونچے ہو کر بتا رہے ہیں کہ عباس آج بھی ان علم کے ساتھ ہے۔ ازادارو ایک ہاتھ سے علم پکڑا، عباس چلے۔ اب مجھے نہیں پتا ہے، عباس میرے پاس وقت نہیں ہے کہ عباس دریا پہ کیسے پہنچے، عباس دریا پہ کیسے پہنچے، عباس نے مشق کیسے بھری، مجھے نہیں پتا۔ مجھے تو فقط اتنا پتا ہے کہ جیسے ہی عباس پہنچے ہیں شمر نے اعلان کر دیا جس کے ہاتھ میں جو آیا عباس کو مارو۔ ارے جس کے ہاتھ میں نیزہ آیا اس نے عباس کو مارا، جس کے ہاتھ میں خنجر آیا اس نے عباس کو مارا۔ ازادارو طفیل بن حکیم بن طفیل نے ایک بار کیا، عباس کا دایاں بازو کٹ گیا، دوسرے نے وار کیا، عباس کا بایاں بازو کٹ گیا، ایک نے ایسا وار کیا مشک سکینہ چھن گئی، ادھر عالم نیچے آیا، ادھر خیموں میں قرآن بپا ہو گیا۔ حسین کہتے ہیں زائنہ میرا بھیا عباس نظر نہیں آ رہا۔ ازادارو ایک بار حسین نے دیکھا، حسین مقتل کی طرف چلے۔ ازادارو اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، لیکن بھائی کے جنازے پہ جب جاتے ہو تو دنیا سہارا دیتی ہے، کوئی ہاتھ پکڑتا ہے، کوئی بازو پکڑتا ہے، کوئی سہارا دیتا ہے۔ خدا کی قسم مقتل نے لکھا کہ عباس کے لاشے پہ حسین ایسے پہنچے ہیں، کوئی زلفوں میں ہاتھ ڈالتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی دھکا دیتا تھا۔ ازادارو حسین پہنچے۔ ازادارو آپ نے سنا ہے خطیب پڑھتے ہیں کہ عباس نے وصیت کی میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا۔ میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن خدا کی قسم مقتل نے لکھا عباس کا لاشا اتنا بکھر گیا تھا، حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس بکھرتا چلا گیا۔ ازادارو آج بھی کربلا میں حسین عباس کی قبر جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ جب ام المؤمنین آئی تھی کربلا کے بعد امام باقر کے ساتھ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، ہاتھ قبر پہ رکھے ام المؤمنین کہتی ہے باقر یہ میرا عباس نہیں ہے، یہ میرا عباس نہیں ہے۔ ازادارو مولا باقر کہتے ہیں دادی میرے بابا کو جتنا میرا چچا ملا دفنا دیا۔ آخری جملے ہزار پر دو جملے سنو، جتنا ملا دفنا دیا۔ تم نے سنا ہے کہ عباس کے بازو کٹے، یہی سنا ہے نا، یہی سنا ہے۔ خدا کی قسم ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ روضۃ العباس نے لکھا ہے قطع بہی اسیافہم ایدیہم اجلہم، بازو بھی کٹے زانو بھی کٹے۔ ازادارو آخری جملہ سن لو، کتاب لکھتی ہے عباس کو پتا ہے کتنا مارا بتاؤ کتنا مارا۔ کتاب کہتی ہے قطعوا باسیافہم اربن۔ اب بتاؤ اربن کیا ہوتا ہے؟ تم جب قصائی کی دکان پہ جاتے ہو، جب وہ گوشت کو قیمہ بناتا ہے، جو قیمہ اڑتا ہے، یہ عباس کا لاشا تھا۔